پاکستانی جو ہیں وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں سعودی عرب کو کہ جی سمرتی ایرانی جو ہیں ان کو کیوں سعودی عرب مدینہ میں بلایا گیا، اور یہ کہا گیا پاکستان کے مولوی اس وقت جو اسلامسٹ پارٹیز ہیں، ایک سینیٹر مشتاق احمد صاحب ہیں جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، انہوں نے کہا جی کہ بھارتی اداکارہ اور بی جے پی کی جو وزیر سمرتی ایرانی جو ہیں اور دیگر ہندوؤں کو مسجد نبوی، جبل احد اور مسجد قباء کے اطراف کا دورہ اور مدینہ میں سینما کی تعمیر جو ہے وہ ایک باعث افسوسناک ہے۔ اور اس سے انہوں نے کہا جی اس سے پہلے کہ ابھی تو انہوں نے ہندو جو لوگوں کو بلایا ہے، اس سے پہلے اسرائیلی یہودیوں کو بھی حرمین یعنی کہ یہ جو ہولی پلیسز ہیں یہاں کے دورے کروانے کی ہمیں انفارمیشن ملی ہے، اور وہ کہتے ہیں جی ہندوؤں اور یہودیوں کی جو حرمین شریفین میں آزادانہ نقل و حرکت ہے، اس میں عالم اسلام جو ہے وہ بڑی پریشان ہے۔ دراصل پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے جو مولوی ہیں they have failed to understand Saudi Arabia. They have failed to understand the transformation in Saudi Arabia, or they don't want to understand the transformation in Saudi Arabia. اب ہر بندہ جو ہے، ہم نے اس پہ پہلے بات کی، اب سمرتی ایرانی جو ہے she was an actress before، ٹھیک ہے جی، اگر ان کی آپ دیکھیں ایک لائف ہے، انہوں نے بڑا جسے وہ کہتے ہیں نا ایک بڑا اسٹرگل کیا ہے فرام ایکٹنگ کیریئر ٹو پالیٹکس میں آنا 2003 میں، ٹھیک ہے، اور دیٹ از ناٹ این ایزی تھنگ، یہ جو ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، بٹ وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا سمرتی ایرانی ہیئر اونلی، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ ہمارے یہ جو ڈیکیڈنس ہے، یہ جو ہمارے اسلامسٹ پارٹیز کی جو انٹلیکچوئل ڈیفیسٹ ہے، یہ جو ان کی پرٹیکولرلی اگر میں جماعت اسلامی پہ بات کروں، میں یہ جو سینیٹر مشتاق صاحب ہے میں ان کو ملا ہوا ہوں اور میں نے ان کا انٹرویو کیا ہے، یہ ہیں سینیٹر مشتاق صاحب، بڑے دبنگ قسم کے بندے ہیں، بڑا بولتے ہیں سینٹ کے اندر بھی، اور بہت ساری ان کی اوپینینز بہت اچھی ہوتی ہیں اور بڑی مثبت ہوتی ہیں پاکستان کے حوالے سے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے جو اسلامسٹ ہیں، میری کیونکہ پی ایچ ڈی کا تھیسس بھی انہی کی سیاسی جماعت اسلامی کے اوپر ہے، سو آئی ڈو انڈرسٹینڈ، اینڈ میں اپنے انٹرویوز کے لیے ان کے بہت سارے لوگوں کو ملا اور میں نے بہت سارا جو انالیسس کیا اس میں مجھے یہ ہے کہ یہ جو گلوبل چیلنجز آ رہے ہیں یہ ان کو سمجھ ہی نہیں پائے اور اس پہ ٹرانسفارم نہیں کر پائے اور یہ اسٹیگننٹ ہو گئے، جس کی وجہ سے یہ ارریلیونٹ ہو گئے اور ان کی جگہ پہ اور سیاسی جماعتیں، ایون کہ عمران خان کی پارٹی جو ہے وہ اسپیس لے گئی۔ بہرحال کویسچن یہ ہے کہ اب سمرتی ایرانی نے بیسیکلی ایک نان مسلم ڈیلیگیشن لے کے مدینہ گئیں، سعودیز نے ان کی بڑی عزت کی، بھئی کیوں عزت کی؟ سوال پیدا ہوتا ہے، ڈڈ دے کنسیڈر ہر اے ہندو اور ڈڈ دے کنسیڈر ہر این انڈین؟ دے ڈڈ کنسیڈر ہر این انڈین فرسٹ، اینڈ دین انہوں نے اس کو ہندو یا مسلم اور جو بھی ہے، کیوں؟ بیکاز شی از ریپرزینٹنگ انڈیا، شی از ناٹ ریپرزینٹنگ، وہ کوئی ہندوز کو وہاں ریپرزینٹ نہیں کر رہی، وہ شی واز ریپرزینٹنگ دا ملینز آف مسلمز ان انڈیا، اور جو ملینز آف مسلمز ان انڈیا ہیں وہ ان کی ریپرزینٹیشن کے لیے وہاں گئی ہوئی تھی کہ بھائی ہمارے لوگوں کو عمرہ اور حج کے لیے آپ جو ہے وہ سپیس دیں۔ اب اگر 2.25 لاکھ 1,75,000 لوگوں کا کوٹا گرانٹ کیا جائے گا، ان مولوی صاحب سے پوچھا جائے آپ کو پتا ہے کہ ہاؤ مچ ڈز اٹ کاسٹ ٹو بی ان مدینہ اور ان مکہ فار اے حج؟ نہیں پتا بھائی، لاکھوں روپے لگ رہے ہیں آج کل، اور حکومت تو لوگ جا ہی نہیں رہے، حکومت کو انہوں نے کہا ہے جی کہ گیو اس منی ان ڈالرز، ہمیں ڈالروں میں پیسہ چاہیے، حکومت کہتی ہے ہمارے پاس پیسے کوئی نہیں ہے، ہم کہاں سے، ہم تو اپنا کوٹا واپس کر رہے ہیں، سعودیز کو پچھلے سال بھی واپس کیا تھا، اس سال بھی واپس کیا تھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو انڈیا کے مسلمان ہیں ان کو حج کا کوٹا نہیں ملے گا؟ اگر ہم if we will stop thinking rationally we will lose our mind، اگر آپ نے ریشنل، پروگریسو، فارورڈ لکنگ، پازیٹیو نہیں سوچا تو آپ اپنی ریلیونس کھو دیں گے۔ آج کے زمانے میں آپ جو عالم مسلمانوں کو 7ویں صدی میں لے کے جانا چاہتے ہیں، وہی بات ہے جی یہود و نصارہ، ہندو یہودی، ہندو یہودی، اور بھائی اس سے باہر نکلو، دنیا از ادر دین، آپ انسان ہیں، اس سے پہلے آپ یہودی ہیں، مسلمان ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، جو بھی ہیں، اس سے پہلے آپ ہیومن بینگ ہیں، اینڈ دین لک ہو، کیا سمرتی ایرانی نے خود حج کرنے آنا ہے؟ کیا وہ خود، ہمارے پاکستان سے تو مولوی صاحب جو ہیں جو حج کے منسٹر ہوتے ہیں وہ زیادہ تر مولوی صاحبان ہی ہوتے ہیں، تو وہ تو خود حج کرنے پہنچ جاتے ہیں،
ٹھیک ہے جی، ساتھ اپنا لاؤ لشکر بھی لے کے چلے جاتے ہیں، اپنی فیملی بھی لے کے چلے جاتے ہیں، اپنے بہن بھائی بھی فری حج کر رہتے ہیں. اسمرتی ایرانی نے تو نہیں حج کرنے جانا وہاں پہ، وہ تو اپنے انڈینس کے لیے گئی ہے. اینڈ دین آپ کیا کر رہے ہو، آپ بیسیکلی یو آر انوائنگ دا سعودیز. اٹس ناٹ اے کوشچن آف انڈیا اف اٹ گیٹ انوائز. نہ انڈیا کو پاکستان کی پرواہ ہے، نہ پاکستان کو انڈیا کی پرواہ ان دیٹ سینس کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. آپ جتنا مرضی بولیں، بٹ ان ریالٹی یو آر انوائنگ دا سعودیز. آپ سعودیز کو انوائے کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ نہیں ہمارے سعودیز کے ساتھ کس طرح کے تعلقات ہیں. اینڈ سعودیز، میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹرانسفارمیشن سعودی عرب میں آ رہی ہے، وش وہ بہت ساری ٹرانسفارمیشن دنیا کے اسلامک اور بھی اسلامک کنٹریز کے اندر آئے. آپ ہمیں ایک دقیانوسی اور ایک بیکورڈ دنیا میں رکھنا چاہتے ہیں، 7ویں صدی میں رکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اب دیکھیں، اب جیسے میں نے پہلے کہا آپ کو کہ اسمرتی ایرانی واز ناٹ دیر. ہندوؤں کو وہ حج نہیں کرانا چاہتی، وہ مسلمانوں کو انڈیا کے حج کرانا چاہتی ہے. ان کے لیے وہ گئی ہوئی ہے وہاں پہ. لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ ہم جو ہمارے تعلقات تو بڑے سوشو کلچرل انگیجمنٹ وہ بڑے پرانے ہیں. جب وہ انڈیا سارا اکٹھا ہوا کرتا تھا، پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اینڈ آل دیٹ، تو یہ سارے جی ہمارے تو تب سے تعلقات ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے سعودی سے، انہی چیزوں نے ہمیں خراب کیا ہوا. آج انڈیا یہ کہہ رہا ہے، اسمرتی ایرانی نے وہاں پہ کہا کہ جی ہمارے جو سوشو کلچرل انگیجمنٹ ہیں اور اکنامک تعلقات ہیں، یہ سینچریز پرانے ہیں. آپ نہیں یہ کہہ سکتے کہ ہمارے سینچریز پرانے ہیں. آپ نے اپنے جو سینچریز پرانے تعلقات ہیں اس کو صرف اور صرف ایک مذہب کے لینز میں دیکھا. وہ کہتے ہیں نہیں، سوشو کلچرل اکنامک. ٹھیک ہے جی، اور یہ چیزیں ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو سعودی عرب ہے، یہ 4تھ بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے. آپ کو پتہ ہے انڈیا جو ہے وہ سعودی عرب کی 18% جو انڈیا کی جو کروڈ آئل نیڈ ہے وہ پوری کرتا ہے. آپ کو ان چیزوں کا نہیں پتا، آپ کو ان چیزوں سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. آپ کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کو کتنا. ہم تو جا کے تیل مانگتے ہیں فری. اسی کہنے پایا نا فری تیل دے دینا 3 سال واسطے تو پھر توڑنا کر لیں گے، پلیز تیل دے دو. یہ ہمارے گاؤں میں چلے جائیں نا تو وہاں پہ ہم کسی سے ادھار جب وہ کسان لیتے ہیں، میرے بھی کسان فیملی اور کزنس فیملی سارے، تو وہ اب تو نہیں، پہلے حالات ایسے ہوا کرتے تھے کہ پیسے نہیں ہوا کرتے تھے. تو لوگ کہتے تھے یار پیسے دے دو، ہم تمہیں جون میں دے دیں گے. اور سارا سال ادھار لیتے رہتے تھے، کہتے یار تمہیں ہم جو ہے نا فروری میں دے دیں گے. تو ہم تو ایسے سعودیز کے ساتھ کرتے ہیں کہ یار تیل دے دو، آج 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 آپ جا کے جو ہے نا وہ ہم سے کوئی 3 سال بعد پیسے لے لیجئے گا، یا اس کو پلیز ایڈجسٹ کر دیں. فری کا تیل کھاتے ہیں ہم ان کا، اور پھر ان کو باتیں بھی کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ہاؤ سعودی عربیہ از ٹرانسفارمنگ، ہاؤ یونائٹیڈ عرب ایمریٹس از ٹرانسفارمنگ، اینڈ ٹرائی ٹو ٹرانسفارم. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جب یو اے نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارملائز کیے، انہوں نے پاکستان کے ویزے بند کرتے. انہوں نے کہا یار ان کا کیا پتہ، یہ کوئی بم چلا دیں ادھر آ کے، کوئی سوئسائڈ کر دیں، ان کو کچھ پتہ. سو دا کوشچن فار اس از کہ بھائی ہم کب سمجھیں گے چیزوں کو. ہمیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی، ہم کیوں اس دنیا کا جو ورلڈ ویو ہے اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں. جو محمد بن سلمان کا ویژن 2030 ہم کیوں اس کو نہیں سمجھ پا رہے. وی آر ایٹ دا ریسیونگ اینڈ، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹیل اور ڈکٹیٹ ٹو دا مسلم ورلڈ. یہ جو غزہ کی سچویشن ہوئی ہے، جس طرح عرب ورلڈ نے اور مسلمانوں نے اور OIC نے پاکستان کو جو ہے وہ فارغ کیا ہے اور پوچھا تک نہیں. آپ کو نہیں پتا آپ کی اوقات کیا ہے. آپ ان کو بتانے چل گئے ہیں کہ آپ ایک ہندو خاتون کو کیوں لے کے آئے ہیں مدینہ کے اندر. آپ کو وہ تو دیکھیں، جسے وہ کہتے ہیں نا، وہ تو بہت ساری جگہوں پہ گئی. وہ تو ہسٹوریکل یونیسکو ورلڈ جو ہیریٹیج سائٹ ہے وہاں پہ بھی گئی. ٹھیک ہے، وہ اس کو اور جگہوں پہ بھی لے کے چلے گئے. سو تھنگس ہیو چینجڈ اے لاٹ. سعودی عرب بڑا بدل گیا بھائی. سعودی عرب وہ نہیں ہے جو سعودی عرب آپ نے آج سے 50 سال 60 سال جس سعودی عرب کو آپ چاہتے تھے بدلے نہ اور ہمارا لیڈر بنے. جس سعودی عرب نے پاکستان کے اندر امریکہ کے ساتھ مل کے اور آپ کے مولویوں کے ساتھ مل کے یہاں پہ مدرسے بنائے. یاد نہیں ہے آپ کو کہ بیک ان 70s 80s جب آپ بڑے خوش ہوتے تھے کہ سعودی عرب سے پیسہ آ رہا ہے اور مدرسوں کی فیکٹریاں لگ رہی ہیں، ان مدرسوں سے پھر جاہل بچے نکلے اور ان جاہل بچوں نے پھر آج وہ پاکستان کی ملٹری سے لڑ رہے ہیں اور اسٹیٹ سے لڑ رہے ہیں اور آپ چھپ رہے ہیں. مطلب آپ کو ان چیزوں کا نہیں پتا.
آپ وہ سعودی عرب چاہتے ہیں یا کیا آپ ایک پروگریسو سعودی عرب چاہتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہے, اکانومی, ٹریڈ؟ کیوں محمد بن سلمان انڈیا گیا تھا اور واپسی پہ پاکستان نہیں آیا تھا؟ آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہے کہ کیوں وہ انڈیا گیا اور واپسی پہ پاکستان نہیں آیا؟ اور کیوں؟ حالانکہ پریکٹس یہ رہی ہے کہ جب بھی سعودی کنگ بھارت جاتا تو پاکستان آتا, یا پاکستان آتا تو سعودی. یہ ٹرانسفارمیشن آپ نے کیسے دیکھی ہے؟ آپ کو پتہ نہیں چلا؟ آپ مزید اس کو بلاک کرنا چاہتے ہیں, بین کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جو کوشچن ہے, ہم نے سمرتی ایرانی وہ جی ہندو کو, بھائی ہندو جو ہے اس کو آپ کو پتہ ہے وہ جو ہندو ہے, شی از ریپرزینٹنگ, سمرتی ایرانی از ریپرزینٹنگ all the Muslims there. اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ پہلے ہوگا, مجھے تو نہیں پتا, we'll have to research on this. پہلے شاید ایسے ہوگا کہ مسلمان وزیر ہوتا ہو for religious affairs, ٹھیک ہے, بٹ نہیں پاکستان میں جیسے ہوتا ہے نا, ہوتا ہے یہ چیز کہ جی وہ ایک ریلیجس افیئرز ہوتا ہے. دوستوں, سعودی عرب کے دورے پر پہنچے بھارت کی کیندری منتری اسمرتی ایرانی نے مسلموں کے سب سے پوتر شہروں میں شمار مدینہ کا دورہ کیا ہے. ایسا پہلی بار ہے جب مدینہ شہر میں کوئی غیر مسلم بھارتی پرتنیدھی منڈل پہنچا ہے. ان کی اس یاترا کی تصویریں سوشل میڈیا پر آنے کے بعد مسلم کٹر پنتھیوں نے سعودی عرب پر نشانہ سادھا ہے. اسمرتی ایرانی نے خود اپنے آدھیکارک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر مدینہ کی تصویریں ساجھا کی ہیں, جس پر کٹر پنتھیوں نے اپنی کڑی ناراضگی ظاہر کی ہے. بھارتی کیندری منتری کے دورے کی آلوچنا کرنے والوں کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کو ایک غیر مسلم مہیلا کو مدینہ کی یاترا کرنے کی انومتی نہیں دینی چاہیے تھی. اس کے لیے سعودی عرب کے پرنس محمد بن سلمان ال سعود کو بھی جم کر لوگ کوس رہے ہیں. اسمرتی ایرانی نے اپنی مدینہ یاترا کو لے کر ایکس پر لکھا کہ آج مدینہ کی ایتہاسک یاترا کی. اس پوسٹ کو دیکھ کر مسلم کٹر پنتھی آگ ببولا ہو گئے, جس کے بعد انہوں نے سعودی پرنس کو کوسنا شروع کر دیا. ایک مسلم کٹر پنتھی نے اسمرتی ایرانی کی پوسٹ کو ری پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ بھارت کا ایک ہندو راج نیتا مدینہ میں کیا کر رہا ہے. بی جے پی راج نیتا کو ہندوتو وچار دھارا کو آگے بڑھانے کے لیے جانا چاہتا ہے. پیغمبر نے اس چھیتر میں مورتی کی پوجا کرنے والوں کو آنے سے اسپشٹ روپ سے منع کیا تھا. یہ شہر کیول مسلمانوں کے لیے ہے, یہاں پر کوئی نہیں آ سکتا. لیکن پاکستانی کٹر پنتھی اگر کچھ بھی بول رہے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن ہمارے دیش میں رہنے والے کچھ ایسے مسلمان ہیں جو بھی اس کا ویرودھ کر رہے ہیں. یہ بدلتا ہوا بھارت ہے, یہ بھارت کی طاقت ہے جس نے سعودی جیسے دیشوں کو بھی کہیں نہ کہیں گھٹنے پر آنے پر مجبور کر دیا ہے. جہاں پر کوئی غیر مسلم نہیں جا سکتا ہے, اس نے اس کے لیے بھی دروازے کھول دیے ہیں. ویڈیو کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, اور چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے.